मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत। लूका की इंजील उसके पहले बाब की 28वीं आयत पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, मरियम ने कहा कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। जब फरिश्ता आया उसने पैगाम दिया और एक बहुत बड़ी बात कह दी, एक बड़ी अजीब बात कह दी कि खुदा तुझे बेटा देगा, हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस जो है वो खुदा का बेटा कहलाएगा। और उसको एक बड़ा मैसेज दिया गया। तो मरियम ने यहां पर क्या जवाब दिया? 28वीं आयत में लिखा है, मरियम ने कहा देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मरियम ने उस कलाम को जो उससे किया गया था दिल से कबूल कर लिया, और जब उसने उसको दिल से कबूल कर लिया तो वो नामुमकिन बात जो फरिश्ते ने उससे कही थी वो मुमकिन हो गई। अगर वो इनकार कर देती तो मैं ये समझता हूं कि मरियम, मुकद्दसा मरियम के अलावा कोई और औरत भी हो सकती, क्योंकि खुदा का प्लान तो यही था कि उसने इसी तरह से अपने बेटे को जमीन पर भेजना था। उसे औरत की जरूरत थी। ये बात नहीं थी कि कोई इसके अलावा और औरत नहीं हो सकती थी। अगर मरियम हो सकती है तो कोई और भी हो सकती। लेकिन चूंकि मरियम के लिए खुदा का प्लान था और मरियम ने ईमान से उस मैसेज को कबूल कर लिया, दिल से उसे कबूल कर लिया, और हमने एक अजीब काम देखा जो आज तक कायनात में कभी ना हुआ था, ना होगा, और ना ही हम अपने इर्द गिर्द ऐसी बात को सुनते हैं। तो खुदा उन लोगों के साथ काम करता है जो दिल से काम करते हैं, जो दिल से उसके कलाम को कबूल कर लेते हैं, जो दिल से खुदा की परस्तिश करते हैं। कई दफा हम खुदा की परस्तिश कर रहे होते हैं लेकिन दिल से नहीं कर रहे होते। कई दफा हम चर्च तो आ रहे होते हैं लेकिन दिल से नहीं आ रहे होते। कई दफा हम बाइबल मुकद्दस पढ़ तो रहे होते हैं, बाइबल खोल लेते हैं और दिल से नहीं पढ़ रहे होते। कई दफा हम परस्तिश में आकर गीत तो गा रहे होते हैं लेकिन दिल से नहीं गा रहे होते। कई दफा हम हदिया थैली में डाल तो रहे होते हैं लेकिन दिल से नहीं डाल रहे होते। कई दफा हम दाइये की तो दे रहे होते हैं लेकिन दाइये की दिल से नहीं दे रहे होते, उसको अपने ऊपर बोझ बना लेते हैं। और हम ये कहते हैं कि ये क्या मुसीबत है, खुदा ने 10% का बीच में ऐसे ही शिक रख दी है। ये पता नहीं क्यों ऊपर से पादरी जब भी मैं जाता हूँ दाइये की पर बात करता है। हम अपने ऊपर बहुत सी चीजों को बोझ बना लेते हैं। औरतें घर के काम को अपने ऊपर बोझ बनाती हैं और मर्द जो हैं वो बाहर के कामों को अपने ऊपर बोझ बना लेते हैं। आफिया मुझसे अक्सर ये कहती है कि घर का जो काम है तो बहुत ज्यादा है। सब औरतें कहती, खाली आफिया नहीं कहती। तो जो औरतें घर का काम करती हैं, मैं उन्हें यह मशवरा देना चाहता हूं, इसको अपने ऊपर बोझ ना बनाएं, मेरी बीवी समेत और जितनी भी औरतें यहाँ पे। ये एक ब्लेसिंग है जो औरत को खुदा ने दी है कि वो घर का इंतजाम संभाले, घर का काम करे और खुदा की शुक्रगुजारी करे। खुदा ने उसको डोमेस्टिक खिदमत दी है, और वो मर्द जो काम पर जाते हुए कतराते हैं, घर के काम में भी उन्हें हाथ बटाना चाहिए और दूसरे कामों में भी उन्हें आगे होना चाहिए। अगर वो अपनी औलाद के लिए कुछ कर रहे हैं तो अपनी औलाद पे एहसान नहीं कर रहे, वो उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं जो खुदा ने उन्हें दी है। तो अगर वो दिल से जॉब पर जाते हैं, खुशी से जाते हैं, तो खुदा उन्हें ब्लेस करेगा। और वो औरत जो घर में रहकर अपने घर के कारोबार को संभालती है, अगर आप अमसाल की किताब के 31वें बाब को पढ़ें तो वहां पर एक ऐसी औरत का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। जब तक हम कोई काम दिल से नहीं करते खुदा हमें बरकत नहीं देता। जाहिरदारी में हम चाहे कितने भी अच्छे हो जाएं, उससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग शायद हमसे इंस्पायर हो जाएं लेकिन खुदा नहीं होगा। आपको पता है दाऊद के जितने भी भाई थे वो कितने खूबसूरत थे, और जब शमूएल उन्हें मसा करने के लिए गया तो लिखा है कि वो उनकी खूबसूरती को देख के ही दंग रह गया। वो फौरन ताज रखने लगा, मतलब मसा करने लगा। ताज तो उनको इसराइलियों ने देना था, कौम ने बनाना था, उसके लिए उसने मसा करना था, सिर्फ इस चीज का ऐलान करना था कि ये अब तुम्हारा पेशवा होगा। लेकिन खुदा ने उससे मना किया। दूसरा तीसरा सारे भाई, और वो कहने लगा कि खुदावंद तूने तो कहा था कि यसी के घराने का एक बेटा है, ये तो सारे बच्चे तूने फेल कर दिए। तो खुदा ने कहा कि तू इंसान है, आंखों देखे पर यकीन करता है, मैं दिल पर निगाह करता हूँ। इससे पूछ क्या तेरा कोई और भी बेटा है? तो उसने कहा जी मेरा एक और बेटा है, उसका नाम दाऊद है। उसने कहा बस उसी को बुला ले। और जब दाऊद को बुलाया गया तो उसने दाऊद के सर पर तेल डाला, उसको मसा किया, उसको बरकत दी, उसको दुआ दी कि ये वो शख्स है जो आइंदा बनी इस्राइल का बादशाह होने के लिए चुना गया है। सो वो लोग जो दिल से खुदा की इबादत करते हैं, खुदा उनके लिए प्लान्स रखता है। वो लोग जो दिल से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, खुदा उनके लिए प्लान्स रखता है। तवारीख की किताब, दूसरी तवारीख, उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत हवाला मौजूद है उसके 25वें बाब में, जो इस मैसेज को समझने में आपकी बेइंतहा मदद करेगा, बल्कि इस मैसेज को समझा ही देगा। जो बातें मैं कह चुका हूं पहले, ये उनकी तस्दीक करेगी ये आयत। तवारीख की दूसरी किताब उसका 25वां बाब, इंसिया बादशाह का जिक्र है इसमें। इसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। इंसिया बादशाह जब बादशाह बन गया तो उसके ताल्लुक से क्या बात लिखी है यहाँ पर, और उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में ठीक है। उसने क्या किया जी? जो खुदा की नजर में ठीक है। आगे देखें, पर कामिल दिल से नहीं।
اس نے وہ سب کچھ کیا جو خدا کی نظر میں ٹھیک تھا، لیکن کامل دل سے نہیں کیا، اس لیے خدا نے اس کی ساری خدمت کو رد کر دی۔ لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو، مطلب دل سے جو دیتا ہے، خوشی سے وہی دے گا نا جس کا دل کر رہا ہے دینے کے لیے، اور جس کا دل نہیں کر رہا، جس سے زبردستی لیا جا رہا ہے یا جو دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، اس کو خدا برکت نہیں دے گا۔ تو میں اور آپ آج اپنی زندگی کے اندر اس بات کا عہد کریں کہ ہم دل سے خداوند کی بندگی کریں، چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا۔ زبور 91 کے اندر لکھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک پاسبان ہونے کی حیثیت سے ایک پاسبان کو دل سے خدمت کرنی چاہیے، اسے خدمت کو اپنے اوپر بوجھ نہیں بنانا چاہیے۔ اور کئی دفعہ خدمت بوجھ بھی بن جاتی ہے جب مشکلات کے پہاڑ ہم پر آ جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کس مشکل کے اندر ہم پھنس گئے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ جب رات کو 2 بجے کوئی بندہ ہمیں فون کرتا ہے، وہ کہتا سر جی تسی ہونے ہی آؤ، تاڑی مہربانی تسی ہونے ہی آؤ، وہ شخص اس چیز کا اس کو اپنی مشکل نظر آ رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس شخص کو میں 2 بجے فون کر رہا ہوں وہ جسمانی طور پر کس کنڈیشن میں اس وقت، وہ خود تو نہیں گئے بیمار، یا وہ اتنا تھکا ہو کہ وہ اٹھ ہی نہ سکے۔ یونکہ جو کہتا ہے کہ ایسی حالت میں ایک دن میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے اپنے ٹیلی فون کی تار کھینچ اور میں نے سوچا کہ آج رات میں سکون سے سوؤں گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ساری رات میری فون کی گھنٹی بجتی رہتی تھی، اور کبھی کوئی میاں بیوی کہتے تھے جی ہماری لڑائی ہو گئی، ہم ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یا تو ہمارا مسئلہ حل کرائیں یا پھر ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیں۔ کبھی کسی کا بچہ بیمار ہوتا، کبھی کسی کے سر میں درد ہوتی، کبھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا، کبھی کسی کا باس اس سے لڑ پڑتا، کبھی کسی کے ہمسائے اسے تنگ کرتے، کسی کے گھر سے نکل جانے کے لیے اس کو آرڈر مل گئے ہوتے۔ تو کہتا طرح طرح کی مشکلات تھی، لیکن کہتا میں نے تار کھینچ لی تاکہ میں سو سکوں۔ لیکن 15 منٹ کے بعد کہتا مجھے بے چینی شروع ہو گئی، اور خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ بھائی اس طرح کام نہیں چلے گا، میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، اگر تو دل سے میری خدمت نہیں کرے گا تو پھر تو مزید خدمت نہیں کر سکتا، اگر تو چاہتا ہے کہ تو میری خدمت کرے تو پھر تو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اویلیبل کر۔ تو وہ کہتا کہ میں نے دوبارہ تار لگائی اور پھر فون آنے لگ گئے، اور کہتا میں پھر دعائیں کرنے لگا اور لوگوں کے گھروں میں جانے لگا، اور ساری رات اسی طرح سے۔ یہ مشکل کام ہے، کوئی بھی چیز اگر آپ کر رہے ہیں، یہ طبلہ بجاتے ہیں، کئی دفعہ بے دلی آ جاتی، تھک جاتے ہیں کہ کیا ہر روز طبلہ بھی جانا ہے، کیوں بھی ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ جب یہ اسکول سے آتے ہیں تھکے ہوئے، دیکھیں ان کا کام مشکل ہے، یہ صبح اٹھتے ہیں ہم سب سے پہلے، کیونکہ یہ اسکول گوئنگ بچے ہیں، یہ اسکول جاتے ہیں اور یہ عام بچوں سے پہلے اٹھتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو اسکول وین لینے کے لیے آتی ہے، اور اگر اسکول 7:45 بجے لگتا ہے تو اسکول وین والا 6:30 بجے لے جاتا ہے، 6:30 کے 6 بجے لے جاتا ہے، 2.25 گھنٹے پہلے۔ ابھی اسکول لگا نہیں ہے لیکن 2.25 گھنٹے پہلے ہی پک کر لیا اس نے، ابھی یہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھک رہے ہیں، 7:45 بجے اسکول پہنچے ہیں، اسکول کے اندر انہوں نے پڑھائی کی ہے، بینچوں پر بیٹھے رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب یہ دوبارہ وین میں بیٹھے ہیں، چھٹی 1:20 پہ ہوتی ہے، 1:20 پہ چھٹی ہوتی ہے، لیکن وہ 3 بجے انہیں گھر چھوڑنے آتا ہے، 3 ساڑھے 3 بھی ہو جاتے ہیں، اگر ٹریفک پھنس جائے تو 3:30، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ تھوڑا سا سیدھا ہوتے ہیں تو کیلنڈر پہ دیکھتے ہیں کہ شام کو عبادت بھی، ٹیوشن والے نے پڑھانے بھی آنا ہے، اور پھر یہ بچے طبلے پکڑ کے ہمارے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو بے دلی ان کے اندر آ سکتی ہے، یہ ذہنی طور پر بھی اتنے میچور نہیں ہیں، ابھی بچے ہیں یہ، لیکن یہ خدمت کے اس کام میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، خدا انہیں برکت دے رہا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند انہیں بڑھائے گا، برومند کرے گا، اور ان کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے گا۔ آمین۔ جب یہ دل سے بجا رہے ہوتے ہیں ہمیں اس وقت ہی پتا چل جاتا ہے، کبھی کبھی یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ آج یہ مینٹلی طور پہ کہیں اور ہے، اپسیٹ ہے، اور جب کبھی خادم صحیح طریقے سے ذہن اس کا منشر ہوتا ہے تو اس کی بھی اپنی نظر آ جاتی ہے۔ اگر عورت گھر کے اندر بوجھ اپنے اوپر بنا لے گی تو وہ بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر سکے گی، اگر مرد اپنے اوپر مشکل کھڑی کر لے گا، اگر بچے ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگیں گے تو بھی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ بوڑھے والدین خدا نے ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، ان سے دعا لے سکیں، ان سے برکت پا سکیں، ان کی خدمت کر کے ہم ان سے جو دعا لیں گے وہ ہماری زندگی کو بدل دے گا۔ ہاللیلویا۔ تو کوئی بھی چیز اگر ہم بوجھ کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسے بوجھ سے جو ہم نے اپنے اوپر وزن بنا لیا ہے، تو اس سے ہمیں برکت نہیں ملتی، ہم نے خوشی سے کرنا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی شخص تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے تو 2 کوس اس کے ساتھ چلا، ایکسٹرا مائل جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ خداوند تو ایک ایسی بیٹی بھیج جس سے میں پانی مانگوں اور وہ یہ کہے کہ میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دیتی ہوں صاحب۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ جی مجھے پانی پلا دیں اور ساتھ وہ کہے کہ جی میری بھینس کو بھی پلا دیں، تو آپ اس سے کہیں گے پاجی تانوں دے میں پیا دیاں گی تے لیکن ہن ایڈی بڑی بالٹی میں کتھوں لے آواں، اور پھر مجھ نے منہ مار دیتا تو میری بالٹی بھی ضائع۔ کئی عورتیں ایسی بھی ہوتی نا، ان کے لیے مشکل ہو جاتی کہ او بھینس نے منہ مارا تھا بیچ میں، پھینکو بالٹی کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس عورت کے اندر دیکھیں کتنی ولنگ تھی وہ خدمت کرنے کی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو تو انکل جی پلاؤں گی ہی پانی، لیکن یہ آپ کے اونٹ بھی تو پیاسے آئے، میں کنویں میں سے پانی نکالوں گی اور میں ان کو بھی پلاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ وہ دل سے خدمت کر رہی اور پھر خدا نے اسے برکت دی۔ آمین۔ اور اسے ایک ایسا شوہر دیا جس سے آگے برکت بڑھنی تھی، جس سے خداوند نے اپنا جلال ظاہر کرنا۔ کیا یہ خوبصورت بات نہیں ہے؟ میں آپ کو
صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں دل سے کریں. اگر آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ دل سے نہ دیکھیں. اگر آپ ہر وقت گانے سنتے رہتے ہیں تو ہرگز دل سے نہ سنیں، بلکہ سنیں ہی نہ، کیونکہ جب آپ دل سے نہیں سنیں گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے آپ دل میں سوچ رہے ہو کہ میں آج کل فلمیں دیکھ رہی ہیں، پائی صاحب کہنے دل لا کے فلمیں دیکھ رہی ہیں. میں اس چیز کے لیے نہیں آپ کو بھار رہا. جو کام خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے وہ اس پر آپ نے دل لگانا ہی نہیں، لیکن جو چیزیں خدا کے کلام کے مطابق ہیں دل لگا کر کریں، جاں فشانی سے کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے خداوند آپ کو بلیسنگ دے. کیونکہ خداوند ان لوگوں کے دلوں پر نگاہ کرتا ہے جن کے دل اس کی خدمت کے لیے آراستہ ہیں. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو دل سے کریں، دکھاوے کی محبت کا کیا فائدہ. اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو دل سے اس کی مدد کریں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. اگر ہم کسی کے کام آنا چاہتے ہیں تو دل سے اس کے کام آئیں. اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے، لکھا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرنا جانتا اور نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرے اس تھوڑے سے ہاتھ لگانے سے اس بندے کا معاملہ حل ہو جائے گا، تھوڑا سا منہ ہلانے سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ہم جیوار میں رہتے تھے تو جیوار میں سامان کو چینج کر رہے تھے تو ایک پیٹی پھنس گئی وہاں پہ دروازے کے اندر. اس کو دھکا دیں، 20-25 لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے. سب نے کہا کوئی ایسے کرو اس کو، اس کے کنڈے پھنس رہے ہیں، اس کو ایسے کرو. بڑی کوشش کی لیکن 2 گھنٹے کے باوجود بھی وہ خالی پیٹی اندر نہ جا سکی. اور وہ بار بار انچی ٹیپ سے ناپیں، اور پیٹی کا سائز بھی وہی تھا، دروازے کا بھی. وہ کہہ رہے جا کیوں نہیں رہی، اس کو جانا چاہیے. ایک پٹھان اوپر بیٹھا ہوا تھا اور وہ جامن اتار رہا تھا اوپر سے. وہ بڑی دیر سے سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. اس نے 2 ٹوکریاں جامن کی بھر لی اور جب وہ نیچے اترا اس نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا آپ ہٹ جائیں. اور اس نے کنڈے پکڑے، سب ہنسنے لگے اور کہنے لگے سر جی اسی تے 2 گھنٹے تو کھاپ رہے ہیں، 5 بندے تسی کی کر لو گے. ایک بندے نے اس کا مذاق اڑانے کا چلو جی خان صاحب نے بھی دیو. اس نے ایسے کر کے کیا، پیٹی اندر چلی. سارے اس کا منہ دیکھنے لگے کہ کیا ہے. اس نے کہا میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، اتنی سی ایک جگہ ہے جہاں پر تم زور لگا رہے ہو وہ زور سے نہیں جائے گی، عقل سے جائے گی. کہتا میں نے اس کو ایسے کیا، وہ نکل گئی. تو اگر وہ نہ کرتا مدد تو ہو سکتا ہے کہ یہاں تو وہ پیٹی کو باہر سے باہر ہی کہیں لے جاتے، بیچ دیتے، یا اس کے ہی بکسے بنوا لیتے. لیکن اس شخص کی مدد سے وہ پیٹی اندر چلی گئی. اس کو کہا نہیں گیا تھا لیکن خود اس نے اپنی خدمت کو پیش کیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس پیٹی کو اندر کر دوں گا. سب نے اس کو موقع دیا، اس نے کر دیا. تو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں دل سے کریں. آپ کے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ آپ خدا کے لیے کر سکتے ہیں اس کو دل سے خدا کے پاس لے کر آئیں. اگر آپ ساز بجا سکتے ہیں، بہت سے لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہمارے ساتھ کہ جی ہم ساز بجائیں گے، گٹار لے کے آئیں گے، کی بورڈ لے کے آئیں گے، فلاں لائیں گے، لیکن وہ آتے نہیں کیونکہ وہ دل سے خدا کی پرستش کرنا نہیں چاہتے. اور بہت سے لوگ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خدمت سے پہلے ہی خدمت کے ثمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں نا. کھیر ابھی پکائی بھی نہیں تو کھیر کا ذائقہ پہلے ہی ان کے منہ کے اندر آنے لگتا ہے. کبھی آپ نے دیکھے ایسے لوگ، آپ ان سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہیں وہ فوراً اپنے مدے پہ آئیں گے کہ سر اس میں سے مجھے کیا ملے گا. دیکھیں آپ نے ایسے لوگ. ایک بندے کو میں نے کہا، مجھے یاد ہے میں نے اسے 2 سیڑھیاں دی. میں نے کہا جی آپ 2 ہی سیڑھیاں بیچ دیں. کہنا جی یار جو منو کی ملے گا. میں کہا پہلے یار سوچ کے منو کی ملے گا 2 100 روپے کی 2 سیڑھیاں، اس میں سے مجھے کیا ملے گا، تو پہلے ہی سوچ رہا کہ مجھے کیا ملے گا. میں نے کہا اگر آپ 200 سیڑھیاں بیچیں گے پھر آپ کو کچھ ملے گا. کہنا جی وہ تو نہیں میں بیچ سکتا. ہم سب سے پہلے اپنا فائدہ سوچتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس چاہے چھوٹا توڑا ہے چاہے بڑا توڑا، چاہے آپ کچھ تھوڑا کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں، کریں دل سے تاکہ خدا آپ کو برکت دے سکے. اگر آپ دل سے کریں گے تو 2 دمڑیاں بھی بہت ہیں، اور اگر آپ دل سے نہیں کریں گے تو 2 لاکھ بھی کچھ نہیں. لکھا ہے سردار کاہن اور دوسرے لوگ جو فقی فریسی تھے وہ بھلا کس طرح دیا لے کر آتے تھے. ڈھول والا ان کے آگے ہوتا تھا، اس کے پیچھے بندے تھال کے اوپر پیسے لے کے جاتے تھے، اور آگے آگے وہ بندہ چل رہا ہوتا تھا جو ہدیہ لے کر آ رہا ہوتا تھا ہیکل میں. خدا یسوع مسیح کو پتا تھا کہ ان کا ہدیہ لانے کا طریقہ کار کیا ہے تاکہ بازار میں سے گزرے اور لوگ جانے کہ اس فقی نے اور اس فریسی نے دیکھو کتنا ہدیہ لے کے جا رہا ہے. 5 بندے مسکالوں سے بھرے ہوئے تھال لے کر جا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا ہدیہ ہے. لیکن وہ بیوہ عورت تو بیچاری چھپ کے ہی گئی ہوگی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن دل سے دیا تھا. لکھا ہے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ڈال رہے تھے، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا دیکھو اس بیوہ عورت، اس کے پاس 2 ہی دمڑیاں تھی، اس نے وہی ڈال دیا. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا خدا یسوع مسیح باقی لوگوں کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ ان کا ہدیہ بیکار ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے صرف ان تمام لوگوں میں سے اسی عورت کے ہدیے کو مینشن کیا جس نے دل سے ڈالا. دل سے ڈالیں 2 روپے ڈالیں، لیکن اگر آپ دل سے نہیں ڈال رہے تو آپ کے 2 لاکھ بھی بے وقت ہیں. سو آئیے آج سے ہم اپنی زندگی میں یہ عہد کریں کہ جب ہم دعا کریں گے ہم دل سے دعا کریں. ہاللیلویا. کیونکہ جو دعا دل سے کی جاتی ہے، میں عام طور پر 3 چیزیں بتاتا ہوں دعا کے لیے. دال جو ہے دل سے، عین عقل سے، اور الف ایمان سے. دعا کے اندر اگر آپ کا دل شامل نہیں ہے تو آپ کی دعا کبھی بھی ایسی نہیں ہوگی جو خدا کے تخت تک پہنچ جائے اور خدا اس کا جواب دے. کئی دفعہ ہم بڑی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ہمارا دل کہیں شامل نہیں ہوتا. ہم منہ سے ٹٹ ٹٹ جیسے طوطا بولتا ہے ایسے ہی بولتے ہیں. کئی دفعہ ہم کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان اور ہی باتوں کی طرف ہوتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم دل سے کریں اور پھر خدا ہمیں بلیس کرنا شروع کرے گا. مریم نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق. پریز دی لارڈ.
उसने दिल से उस कलाम को कबूल कर लिया और खुदा ने एक बड़ी बरकत बख्शी। अगर मैं और आप दिल से आज ये अहद करें कि हम खुदा की खिदमत करेंगे, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ खुशी से करूंगा और उसके इवज मैं इंसानों से उसका बदला नहीं चाहूंगा, तो फिर खुदा हमें बरकत देगा। क्योंकि जब हम कोई नेकी करके इंसानों से उसका बदला मांगते हैं या चाहते हैं तो फिर खुदा से कैसा तकाजा। अगर मैं दाऊद के लिए कुछ करता हूं या दाऊद मेरे लिए कुछ करता है या पादी साहब मेरे लिए कुछ करते हैं, मैं इनके लिए कुछ करता हूं, तो हमें एक दूसरे से कुछ नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इसके लिए ये किया था, ये मेरे लिए ये कर दे। अगर हम इस मामले को खुदा पर छोड़ दें तो हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। खुदा का बैंक बड़ा है, मेरा दाऊद का पादी साहब का बैंक छोटा है, आपका बैंक छोटा है, हमारा बैंक छोटा है। अगर आप किसी के लिए नेकी करते हैं, यहाँ पर एक मिसल मशहूर है, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब नेकी कर और भूल जा और फिर उसका अजर खुदा की तरफ से। हालेलुया। आइए हम अपने दिलों को टटोलें। जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, क्या हम दिल से आते हैं, क्या हम खुशी से आते हैं या मजबूरन आते हैं, या ये सोचते हैं कि चलो चले जाते हैं, शायद कुछ बन ही जाए। शायद से कुछ नहीं होगा अगर हम दिल से आएंगे। उस औरत ने कहा कि जब मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। दिल से आई थी, नियत करके, और जैसे ही उसने पोशाक छुई सिर्फ शिफा उसी को मिली। बाकी किसी के ताल्लुक से नहीं लिखा हुआ कि उसकी पोशाक छूने से किसी को शिफा मिली। वो दिल से आई थी, उसने जो इरादा किया था वो कर गुजरी, उस काम को उसने कर दिया और फिर खुदा ने उसको बरकत दी। मेरी दुआ है कि हम सब जितने भी यहाँ पर हैं इस क्रिसमस पर इस चीज को अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर बिठा लें कि हमने जो कुछ करना है खुदा के लिए करना है, इंसानों के लिए नहीं करना। और जब हम खुदा के लिए करेंगे तो फिर हम इंसानों से तकाजा नहीं करेंगे, इंसानों से वसूली की तवक्को नहीं रखेंगे। हमें ये पता होगा कि हम इंसानों के लिए कर रहे हैं लेकिन असल में खुदा के लिए कर रहे हैं और इसका अजर भी हमें खुदा ही देगा। गॉड ब्लेस यू।